قرآن مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، دنیا کی تاریخ اسے بیان کی گئی ہے، اقوام کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے علماء تاریخ سے نابلد تھے، اور نصاب کے اندر پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا، تاریخ کا کوئی شعبہ ہی نہیں تھا، صرف پڑھایا جاتی تھی کیا، کہا کہ چلو قرآن پڑھ لو، ذرا سا ترجمات دیکھ لو، بس بیضائی پڑھ لو، یا اس کے علاوہ حدیث کے اندر حدیث کتابیں تو پڑھ لو، بس کافی۔ نصاب کو چینج کرنے بدلنے کا خیال کیوں آیا؟ اسی لیے آیا تاکہ ایسا نصاب تیار کیا جائے جس کے اندر جو ہے علماء حالات حاضرہ سے واقف ہوں، تاریخ سے واقف ہوں، جغرافیہ سے واقف ہوں۔ تو اس لیے ہمارے ندوے کے نصاب میں تاریخ، جغرافیہ، حساب اور اس طرح سے حالات حاضرہ، ان تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ اقتصادیات، سیاسیات، انگریزی، ان تمام چیزوں کو داخل کیا گیا تاکہ ہمارے علماء جو نکلے طلباء وہ ہر میدان میں کام کر سکے اور کبھی اپنی رسوائی محسوس نہ کریں اور کبھی غلط بات بولتے نہ چلے جائیں۔ انہیں یہ معلوم ہو کہ کیا ہے، مختلف مذاہب کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اور مختلف جو ہے علاقوں کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ آج انگریز یا برطانیہ والے یا فرانس والے یا اس کے علاوہ دوسرے ممالک والے جو دنیاؤں پر قابض ہو گئے، دنیا کے علاقے پر قابض ہو گئے، اور اب ان کا سکہ چلتا ہے، تو کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حالات سے واقف ہیں اور معلوم ہے ان کو، تمدنوں سے واقف ہیں، لوگوں کے اقوام سے واقف ہیں، اقوام کی تاریخ سے واقف ہیں، اس لیے وہ ان کے مطابق ایسے کام کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی کامیابی ہو جاتی ہے اس میں۔ اور ہم بالکل تاریخ سے نابلد، جغرافیہ سے نابلد۔ تو یہ ایسا مرض تھا اور ایسی کمزوری تھی، نقص تھا، اسے دور کرنے کے لیے ہی ندوہ قیام عمل میں آیا۔ اور پہلا طبقہ جو نکلا ندوے کا، سب سے پہلا طبقہ، وہ اس پورے علم سے مکمل مزین تھا۔ حضرت مولانا سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیج پہ پہنچے اور وہاں علی گڑھ کے لوگ موجود تھے، اب ایک واقعہ ہے، باقاعدہ اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ وہ علی گڑھ کی کسی ایسے سیمینار میں پہنچے، اور سیمینار میں جانے کے بعد جب انہوں نے مقالہ پیش کیا تو لوگ دیکھتے رہ گئے کہ مولوی، یہ مولوی ہو کر کے ایسے پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولوی کو جاننے لگے ہیں۔ ان کے دماغ کھٹے ہو گئے، کہا کہ اچھا یہ مولوی اتنا جانتا ہے، معلومات اتنی زیادہ گہری ہے اور اتنی وسیع ہے۔ تو وہ لوگ وہیں پر سرنڈر کر گئے، کہا کہ واقعی میں اب ندوہ جو ہے یہ بہت کامیاب ثابت ہوگا۔ اور کئی اسٹیج میں سیمینار ہوتا ہے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان سیمیناروں میں کانفرنسوں میں بول وہی سکتا ہے جو تاریخ، جغرافیہ سے واقفیت رکھتا ہوگا، ورنہ وہ تو کیا سے کیا بول دے گا، الٹی پلٹی باتیں بول دے گا۔ جیسے آج سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ جلسے کرتے ہیں اور جلسے کرنے کے بعد اپنا بیان دیتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ کیا مذاہب کی تاریخ ہے اور مذاہب کے اندر کیا چیز ہے۔ بعض لوگ تقریر کرنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ منو اور آدم ایک ہی چیز ہے۔ اب اس کی ایسی گت بنی اور اس قدر لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا کہ منو کو بنا دیا کیسا کہ منو جو ہے وہ آدم ہے۔ ارے کہاں منو اور کہاں آدم؟ آدم اور منو کا کیا تعلق ہے؟ آدم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ آدم علیہ السلام جو ہے وہی ہے جو منو تھا۔ منو کون ہے؟ منو کا تصور کیا ہے ان کے ہندوؤں کے یہاں؟ منو کسے کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ خاص کر کے بدھسٹ جو ہیں منو کو چڑھتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ نہیں؟ اور منو نے ایک شاستر لکھا، اور شاستر جو ہے اسے کہتے ہیں قانون، منو شاستر۔ اور منو شاستر میں اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے طبقہ وار نظام بیان کیا ہے کہ ہندو لوگ جو ہیں، یہ سارے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ برہما سے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک طبقہ پیدا ہوا ہے برہما کے سر سے، ایک طبقہ پیدا ہوا ہے برہما کے ایک دائیں ہاتھ سے، ایک طبقہ پیدا ہوا ہے برہما کے بائیں ہاتھ سے، اور ایک طبقہ پیدا ہوا ہے پیر سے۔ یہ اتنا خطرناک اور غلط نظریہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر گویا کہ ایک طبقہ وار نظام کو پیدا کر دیا، ہندوستان کے اندر خاص طور پر، اور اس کے برے اثرات ہوئے، اور کہا کہ یہ برہمن جو ہے سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، وہی ہے سب سے اعلیٰ طبقہ، پجاری وہی بنے گا، سارا کام وہی کرے گا، اور اس کو لا کے دان دو گے، دکشنا دو گے، سب کچھ کرو گے۔ اور یہ جو ہے شودر
وہ کیا ہے؟ وہ غلام ہے، سوا کاری، وہ سوا کاری ہیں، ان کو چھونا منع ہے، وہ چھو دیں گے تو ناپاک ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے گھر میں آنا منع ہے، کنواں چھو نہیں سکتا وہ، اور وہ گھر میں کھا نہیں سکتا وہ، اس کے لیے الگ الگ برتن ہوگا، برتن بھی ایسا جو کتے کھاتے ہیں، اس میں وہ کتے کھاتے ہیں اس میں کھائے گا وہ، اور اس کے لیے زمین نہیں ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے گھر نہیں ہوگا، یہ زمین لینے کا حق نہیں اس کو، گھر بنانے کا حق نہیں اسے، اور صرف کیا ہے کام کرے گا وہ۔ یہ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ منو لکھا ہے شاستر کے اندر، اپنے قانونی کتاب کے اندر، اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بدھسٹوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، گوتم بدھ سب سے پہلا وہ شخص ہے جسے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ نبی بھی ہوں، بعض لوگ نبی کہتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، کہا کہ منو شاستر ختم کرو، یہ منو شاستر نہیں چلے گا، اور اس سے جو ہے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں پر تفریقہ پردازی کی جا رہی ہے، اسی لیے بدھسٹ لوگ بہت چڑھتے ہیں کس کو؟ منو کو اور منو شاستر کو۔ اب آدم کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے کہ آدم کا تصور یہ ہے کہ آدم دنیا پیدا ہوئی ہے، دنیا کا وجود ہوا ہے، دنیا وجود میں آئی ہے، اور دنیا کے انسان وجود میں آئے ہیں، تو معلومات ہونی چاہیے، تمام مذاہب کے بارے میں جاننا چاہیے، مذاہب کی کیا اصل ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے فرقے کیا ہیں، ان کی کتابیں کیا ہیں، اور کس طرح رسوم و رواج کرتے ہیں وہ، تب جا کر کے ہم ان میں دعوت دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، یہ فالٹ تمہارے اندر ہے، کمی تمہارے اندر ہے، اور اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم نہیں جانتے ہوں گے کچھ بھی ان کے بارے میں تو کیا بتائیں گے انہیں؟ ہم اگر بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں سے متاثر ہو جائیں وہ، اور ایمان قبول کر لیں کہ ایمان اسلام کے اندر تفرقہ بردازی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے فرقہ واریت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے مختلف طبقہ واری نظام نہیں ہے، اور ان کے یہاں یہ سب موجود ہے۔ یہ ایسی گندگی ہے کہ جس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے گوتم بدھ نے آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد گرو نانک نے آواز اٹھائی اس کے لیے کہ مساوات قائم کرو، اور بھی کئی لوگ تھے جو آواز اٹھائے اس کے اسلام سے متاثر ہونے کے بعد۔ تو بھائی یہ کہ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ اب یہ جانتے نہیں ہم کہ دلی کہاں پر ہے، ہندوستان کی راجدھانی کون ہے، اور ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے، کیا قوانین ہیں اس کے، کیا اس کے یہاں پر کیسے کس طرح سے تاریخ رہی ہندوستان کی، اس سے واقعی میں تھوڑا ضروری ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو بیکار نہیں ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور خاص کر کے ندوے کا تو امتیاز ہے کہ ندوے کا جو عالم ہوتا ہے، فاضل ہوتا ہے، وہ اس کو ساری معلومات ہونی چاہیے۔ تو ہم ندوے میں رہتے ہوئے ہم اگر اس تمام باتوں سے ناواقف رہیں تو بہت بڑی نقص کی بات ہے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جس کی بنا پر ہم نے کام کیا کہ کتاب بڑی محنت تیار کی تاکہ یہ بچے پڑھیں گے اس کو۔ تو بھائی یہ کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اچھا ان لوگوں نے، ناظم صاحب نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے جو کام کیا تو اچھا کیا، تاکہ آپ لوگ کم سے کم اس کے لیے آگے بڑھیں۔ اب دیکھو یہ تاریخ کی معلومات کتنی ضروری ہے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے خلافت راشدہ کا وجود کب قیام ہوا، اور خلافت راشدہ کب تک رہی، اور خلیفہ راشد کون کون ہیں۔ اب یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خلیفہ راشد جو ہے 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اگرچہ کہ وہ صحابی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی غربت کا خاتمہ کر دیا۔ آج کی حکومتیں دعوے کرتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، سب آتے ہیں سیاست، ارے ہم غربت ختم کر دیں گے، لیکن غربت ختم کرنے کے بجائے غریبوں کیا کرتے ہیں، وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا، اس کا تاریخی جملہ ہے، کہا تھا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جیسا کون تھا، حضرت عمر تھے، جنہوں نے اپنی بیوی کے زیورات تک دے دیا، اور اپنے کپڑے سب کچھ دے دیا، کچھ نہیں رکھا اپنے گھر میں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور اس کے سبق ہو، وہ کریں ایسا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جوڑا رکھتے تھے، ایک جوڑا، کتنا؟ ایک جوڑا تھا ان کے پاس پہننے کے لیے، اور اسی کو دھوتے تھے، پھر اسی کو پہنتے تھے، اور کھاتے کیا تھے؟ آج کا وزیر اعظم تو معلوم ہوا کہ کتنے عالی شان کھانا کھاتا ہے، اور عالی شان بنگلے میں رہتا ہے، اور عالی شان کپڑے پہنتا ہے، ایک سے ایک کپڑے بدلتا رہتا ہے، ہر دن نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے لباس پہنتا ہے۔ اور وہ وزیر اعظم کیسے تھے، اور کیسے حکمراں، خالی وزیر اعظم نہیں بلکہ پورا بااختیار بادشاہ، حاکم، اور وہ بھی ہندوستان جیسے ملک کے نہیں بلکہ ہندوستان سے 3-4 گنا بڑی حکومت، 3-4 گنا بلکہ زیادہ ہی ہوگا میرے خیال سے، یعنی اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ تھے کہ جو کہنا چاہیے کہ آج اسے 35 ممالک ہیں آج کی حالت میں، افریقہ اور ایشیا میں پھیلی ہوئی بزبردست، یورپ کے اندر، یورپ سے لے کے ایشیا تک، افریقہ، ایشیا اور
یورپ، فرانس سے لے کر چین تک اور روس سے لے کر کے ہندوستان تک اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے وہ، لیکن کھاتے کیا تھے؟ روٹی اور پیاز. یہ تاریخ ہے. روٹی اور پیاز کھاتے تھے اور پہنتے کیا تھے؟ ایک ہی لباس تھا. یہ تھا حکمراں، یہ تھا مثالی حکمراں جس نے کہ پوری دنیا کے اندر، اس کے مملکت کے اندر ایسا انصاف قائم کیا، ایسا مساوات قائم کیا کہ کوئی غریب نہیں تھا. وہ زمانہ آ گیا تھا کہ جس میں کہ کوئی غریب نہیں تھا کہ جو کیا لے؟ صدقہ خیرات لے. صدقہ خیرات لینے کے لیے نکلتے تھے لوگ، لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا. سب پر پیسے تھے، سب پیسے مالدار تھے، سب نکالنے والے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. اور یہی نہیں بلکہ انصاف قائم کیا تھا، ظلم کو مٹایا تھا، اور تمام ایسا انصاف قائم کیا تھا کہ بھیڑ، ایسے مثال ہے پیش کی جاتی ہے کہ بھیڑ اور کیا کہتے ہیں، بھیڑیا اور بھیڑ کیا ہوتے تھے؟ ایک جگہ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، ایسا لوگ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اتنا انصاف کا اعلیٰ درجہ پیش کیا تھا کہ کوئی بھی بے ظلم و زیادتی کر نہیں پاتا تھا. اور یہ روایتیں آتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے عالم اسلام کے ایک سرے سے نکل کے جاتی تھی، پورے زیورات سے لدی ہوئی جوان عورت، اور اکیلی سفر کرتی تھی، کوئی اس آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا. کیا تھا واقعی؟ کیسا نظام قائم کیا تھا انہوں نے؟ انصاف قائم کیا، عدل قائم کیا، مساوات قائم کیا، لوگوں کے اندر غربت ختم کر دی. اتنے بڑے بادشاہ کو اب کیا کہا جائے؟ اگر خلیفہ راشد نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے بتاؤ؟ اسی لیے بعد کے لوگوں نے کہا کہ خلیفہ راشد 5واں خلیفہ راشد یہ ہیں. ہمیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے اس کی. مہاتما گاندھی کی تاریخ معلوم تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جیسا ہونا چاہیے یہاں کا وزیر اعظم. تو آج تک کوئی ایسا ہو نہیں سکا، اور آج کا وزیر اعظم تو بالکل اس کے خلاف ہی ہے، مکمل اس کے برخلاف ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی بات پیش کر سکیں لوگوں کو. اسی لیے ہم نے بڑی محنت کر کے تمہارے لیے کتاب لکھی. اور لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب پڑھ کے کیا ہوگا. بالوں نے مذاق اڑایا ہمارا، کہا کہ کیا لکھ ڈالے یہ سب، کیا ضرورت ہے اس کی لکھنے کی؟ معلومات یہ سب کیا ہے؟ تو سب لکھ دو، ادھر سب لکھ دو. ارے نہیں بھائی، جو ضروری باتیں وہ لکھی جاتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے، معلومات کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں انگریزی میں ہیں اور کچھ ہندی میں ہیں. ساری کتابیں اکثر کس میں ہیں؟ انگریزی میں. اور انگریزی میں انہوں نے اپنے مطلب باتیں بیان کی ہے، اپنے مطلب کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں تاریخ کو مشق کر دی گئی، اس میں تاریخ کو بگاڑا گیا ہے، جغرافیہ بگاڑا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناقص بیان کی گئی ہیں، کامل نہیں ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ تاکہ اس نقص کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے، اور اس میں صحیح بات پیش کی جائے، اور صحیح بات لوگوں کو بتایا جائے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں تمہیں اس انگریزی کتاب میں نہیں ملے گی. بعض اوقات انگریزی کتاب کیا اس کے خلاف نکلے گا. اور یہ اردو میں یہاں پر ہم نے لکھا ہے. کیوں لکھا؟ معلوم ہے کہ وہ گھپلا کیے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ گھپلا کیا ہے، گڑبڑی کی ہے انہوں نے. اور گڑبڑی کی ہے تو اس کے اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی ہم نے، کہ صحیح بات بتانے کی کوشش کی تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے اور صحیح بات اس سے واقفیت حاصل کرے لوگ. تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات رہی. بعض لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور یہاں پر جو ہے نتیجہ آ چکا ہے. اور